مقدس لوکا کی انجیل تیسرا باب۔ تباریوس کیسر کی حکومت کے 15ویں برس، جب پینتوس پلاطس یہودیہ کا والی اور ہیرودیس جلیل کا رئیس ربا اور اس کا بھائی فیلبوس ایتوریا اور تراکونتیس کے علاقے کا رئیس ربا اور لسانیوس ابیلینا کا رئیس ربا، کاہن اعظم حنان اور کیافا کے وقت خدا کا کلام بیابان میں زکریا کے بیٹے یوحنا کو پہنچا، اور وہ اردن کے سارے گرد و نواح میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرنے لگا، جیسا اشعیاہ نبی کے اقوال نامے میں لکھا ہے کہ پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ کو تیار کرو، اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ، ہر ایک غار بھر دیا جائے گا اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلہ پست کیا جائے گا، جو ٹیڑھا ہے وہ سیدھا اور جو راستہ ناہموار ہے وہ ہموار بنے گا، اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا۔ پس وہ ہجوموں سے جو اس سے بپتسمہ لینے نکلتے تھے کہتا تھا، اے افی کی اولاد، تمہیں کس نے جتایا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ پس توبہ کے لائق پھل لاؤ، اور یہ کہنے کی جرت نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ابراہیم کے لیے ان پتھروں سے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اب تو درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا گیا ہے، پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ لوگوں نے اسے پوچھ کر کہا، پھر ہم کیا کریں؟ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ جس کے پاس 2 کرتے ہوں وہ اسے بانٹ دے، جس کے پاس نہ ہو اور جس کے پاس کھانے کی چیزیں ہوں وہ بھی ایسا ہی کرے۔ اور محصل بھی بپتسمہ لینے کو آئے اور اس سے کہا کہ اے استاد، ہم کیا کریں؟ اس نے ان سے کہا، جو تمہارے لیے مقرر ہے اس سے زیادہ نہ لو۔ اور سپاہیوں نے بھی اس سے یہ کہہ کر پوچھا کہ ہم کیا کریں؟ اس نے ان سے کہا کہ نہ کسی پر ظلم کرو، نہ کسی سے کچھ ناحق لو، اور اپنی تنخواہ پر اکتفا کرو۔ اور جب لوگوں کو بڑی امید ہونے لگی اور سب اپنے دل میں یوحنا کی بابت سوچنے لگے کہ شاید یہی المسیح ہے، تو یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ میں تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر مجھ سے ایک قوی تر آنے والا ہے، جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے بھی لائق نہیں۔ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور گئیوں کو اپنے کھتے میں جمع کرے گا، اور بھوسے کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھتی نہیں۔ اور وہ نصیحت کی بہت سی اور باتیں کر کے لوگوں کو خوشخبری دیتا رہا، مگر ہیرودیس رئیس ربا نے اپنے بھائی کی بیوی ہیرودیاس کے سبب سے اور سب بدیوں کے باعث جو ہیرودیس نے کی تھیں یوحنا سے ملامت اٹھا کر سب سے بڑھ کر یہ بھی کیا کہ اس نے یوحنا کو قید میں ڈالا۔ اور جب سب لوگ بپتسمہ پاتے تھے اور یسوع بھی بپتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا تو آسمان کھل گیا، اور روح القدس جسمانی صورت میں کبوتر کی مانند اس پر اترا، اور آسمان سے یہ آواز آئی کہ تو میرا بیٹا المحبوب ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ اور جب یسوع نے خود کام شروع کیا تو وہ تقریباً 30 برس کا تھا، اور جیسا سمجھا جاتا تھا ابن یوسف بن علی بن متات بن لاوی بن ملکی بن ینا بن یوسف بن متتیہ بن آموس بن نحوم بن حسلی بن نجائی بن عماد بن متتیہ بن شمی بن یوسف بن یہودا بن یوحنا بن ریسا بن زروبابل بن شالتییل بن نیری بن ملکی بن عدی
بن کوسام بن المدام بن عیر بن یشو بن علی ازار بن جورام بن متات بن لاوی بن شمعون بن یہودا بن یوسف بن جنان بن الیکیم بن ملیہ بن منا بن متتہ بن ناتان بن داؤد بن جسی بن عبید بن بوئز بن سلمون بن نحشون بن امیناداب بن ارام بن حسرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم بن تارا بن ناہور بن سروج بن رو بن فالج بن عابر بن شالیہ بن کینان بن ارفقشد بن سام بن نو بن لامک بن متوشالیہ بن حنوک بن یارد بن محللیل بن کینان بن انوش بن شیت بن آدم ابن خدا